حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے گئے کمال کے سوالات۔ نمبر 1، گائے آسمان کی طرف منہ کیوں نہیں کر سکتی؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا اور کیوں پیدا کیا تھا؟ نمبر 3، آسمان کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ نمبر 4، جنات کا باپ کون ہے؟ نمبر 5، وہ کون سے نبی ہے جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے شادی اور ہم بستری کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر جد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القرى کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القرى کی معنی ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرى کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفعلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیوان ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوشالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوشالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے
उस बछड़े की पूजा करवाई थी। मजमुआ में मौजूद तमाम लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाजिर जवाबी और इल्मी काबिलियत से बेहद मुतासिर हो रहे थे। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ए अमीरुल मुमिनीन, वो कौन सी नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में दो बहनों से शादी की थी? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने लगे, वो हज़रत याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने एक ही वक्त में दो सगे बहनों लिया और राहिल से निकाह किया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने बैक वक्त दो बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। उस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मदऊ जुज़्र क्या है? आपने जवाब दिया, अल्लाह ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वो समंदर के पानी में अपना पाँव रखता है तो मद पैदा होता है और जब निकालता है तो जुज़्र पैदा होता है। मद जुज़्र समंदर के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ये बताइए कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किस नबी को मबऊस किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जद्द आला का नाम शमान है और उसे अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया था और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को मबऊस फरमाया था जिसका इसमें गिरामी यूसुफ था, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने उसी नबी को कत्ल कर दिया। उस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, इब्लीस का आसमानों में क्या नाम था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हारिस। फिर उसने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और उन्होंने कितनी उम्र पाई? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि वो अदीमुल अर्ज़ यानी नायाब ज़मीन की खाल से बनाए गए थे, इसीलिए उनका नाम आदम रखा और 900 साल उम्र पाई। उसने सवाल किया, मीरास में मर्द के दो जबकि औरत का एक हिस्सा रखा गया है, जबकि इस्लाम तो मुसावात का हुक्म देता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे, जन्नत में हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने जो खोशिया उठाया था उस पर गंदम के 3 दाने थे। उन्होंने खुद एक रखा जबकि आदम अलैहिस्सलाम को 2 दे दिए। चूँकि वह हमारे जद है, इसलिए उसी निस्बत से वरासत में मर्द के 2 और औरत का एक हिस्सा मुकर्रर हुआ। उसने पूछा, मखदूम कौन से नबी पैदा हुए? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सान बिन नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखदूम पैदा फरमाया। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, रुए अर्ज़ पर शार सबसे पहले किस नबी ने अर्ज़ किए? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए और उन्होंने हर तरफ ज़मीन की खाक और वसाअत और हवा को देखा और फिर जब शैतान के वसवासे की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गम में ये अशार कहे, जिनका तर्जुमा है, और उनके रहने वाले बदल गए और ज़मीन का चेहरा खराब और गर्द आलूद हो चुका है। रंग व जायका रखने वाली चीज़ बदल गई और खूबसूरत चेहरे की बशाशत मांद पड़ गई। मैं अपने तौर हयात को गम समझता हूँ और क्या ज़िंदगी के खात्मे की वजह से मुझे चैन मिल सकेगा? मैं आंसू आखिर क्यों ना बहाऊं, क्योंकि हाबिल कब्र में दफन हो चुका और काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया।
ہائے غم و حسرت سانے والا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المؤمنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پا موڑے اور استقبال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو، یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، پس ان کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بوسیدہ کپڑا پہنے شکستہ و خستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دو جانب بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المؤمنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی۔ جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زیرہ ہے، میں نے یہ زیرہ نہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زیرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ شریح نے کہا کہ جی امیر المؤمنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہی میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی سے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس کوئی بینہ ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ قمبر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام اور حسن میری گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قبضے سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المؤمنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اے امیر المؤمنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجیے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، آپ جب کہ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہم گوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے قمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، جس میں
کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا بھی ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے پیغمبر، تو نے واعظ و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پیغمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں، اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے، تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر آپ بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، پیغمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے پیغمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین۔